بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1722 اور آج سورہ یاسین کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54، 51، 52، 53 اینڈ 54۔ چلیے ان 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ نفخار پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، فَإِذَا تو یکایک ہم وہ من الاجداث قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون تیزی سے دوڑیں گے، قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، من کس نے، بعثنا اٹھایا ہمیں، من مرقدنا ہماری خوابگاہ سے، ہذا یہ ہے ما وہ جو وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا تھا، وہ صدقہ اور سچ کہا تھا، المرسلون رسولوں نے، ان نہیں کانت ہوگی وہ، الا مگر صیحۃ واحدہ ایک زور کی آواز، فَإِذَا تو یکایک ہم وہ جمیع سب کے سب لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، فَالْيَوْمَ پس آج، لا تظلم ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی جان پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا مگر ما وہی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے، ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کر دیا۔ جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سور پھونکا جائے گا تو یکایک یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات، کہیں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا۔ تیسری بات، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ چوتھی بات، رسولوں نے سچی بات کہی تھی۔ پانچویں بات، کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چھٹی بات، اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ساتویں بات، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اس سور کا ذکر تھا جس سے سارے لوگ مر جائیں گے۔ ان آیتوں میں اس سور کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو نفخۃ البعث کہا جاتا ہے، کہ جس سور کے پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ اپنے رب کے پاس جانے لگیں گے تاکہ ان کا حساب و کتاب جلدی سے ہو سکے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 43 میں کہا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ جلدی جلدی اپنے قبروں سے نکلیں گے گویا کہ اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ کہا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی پہلا جو نفخہ ہوگا سور اور دوسرا جو نفخہ ہوگا، دونوں نفخوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پہلے سور سے سب لوگ مر جائیں گے اور دوسرے سور سے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 7 میں بھی یہی مضمون موجود ہے، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث سراعا من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ
پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ کہنے لگیں گے کہ ہماری تو تباہی کا وقت آ گیا, ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اٹھایا, ہم تو وہاں سو رہے تھے. ان کے سوال پر جواب دیا جائے گا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ سب کا ایک دن حساب ضرور ہوگا. تو یہ وعدہ سچا ہو گیا ہے, اور یہی بات اس کے بھیجے ہوئے رسولوں نے بھی کہی تھی. اب چلو حساب و کتاب کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے نیند ہوگی کہ جس میں وہ نیند کا مزہ لے رہے ہوں گے. پھر جب قبر والوں کو اٹھنے کے لیے پکارا جائے گا تو کافر لوگ کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہماری بدبختی, کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا. اس پر مومنین جو ان کے بازو ہوں گے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں سو رہے ہوں گے, جبکہ حال یہ ہوگا کہ قبر ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا ہے. پھر یہاں سونے کا کیا مطلب؟ اس بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ابو صالح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب قبر والوں سے عذاب ہٹا لیا جائے گا, اور دوسرا سور پھونکنے تک ان پر نیند طاری ہو جائے گی, اور اس درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے, یعنی سب اٹھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی پکار ہوگی جس پر سب لوگ حاضر ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بار بار انہیں بلانا پڑے گا, بلکہ ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ بس ایک ہی پکار ان کے لیے کافی ہوگی کہ وہ سب اللہ کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے, تاکہ جلد سے جلد ان کے حساب کا معاملہ ختم ہو جائے. اس وقت یہ ہیبت انسانوں پر طاری ہوگی کہ کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی. سب لوگ ننگے پاؤں, ننگے پیر, ننگے بدن اس دن جمع ہو جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اللہ کے پاس ننگے پاؤں, ننگے بدن, بغیر ختنہ کیے جمع کیے جائیں گے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ, مرد عورت دونوں کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی اس کا خیال بھی نہ کر سکے گا. قیامت کے دن کی ہیبت اس جانب آدمی کو متوجہ ہونے نہیں دے گی. پھر جب سب لوگ اپنے اپنے حساب کے لیے جمع ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس نے جو عمل کیا ہوگا اسی کا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈالا نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور آخرت کا یقین ہم سب کو دل میں پیدا کرنے کی, اور اسی ایمان کی حالت میں ہم سب کو اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.